آسانی ہو جائے، سب سے پہلے آپ کو یہاں کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کر کے نیت کرنا ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، انگلیوں کو نہ ہی نیچنا ہے اور نہ ہی کھولنا ہے، بس اپنے حال پر چھوڑ دو ان کو، اور ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور کانوں کی لو کو چھو جانا چاہیے۔ پھر یہاں سے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ کس طریقے سے باندھنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی یہ چھنگلیاں جس کو کن کی انگلی کہا جاتا ہے، یہ اور انگوٹھے سے آپ کو کلائی پکڑنا ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی کوئی بھی سورت ملانا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو، اور کوئی بھی یاد نہ ہو تو قل هو اللہ احد تو تقریباً سبھی لوگوں کے یاد ہوتی ہے۔ اس کو پڑھ کر کے آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور اگر عظیم نہیں کہہ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ چونکہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد میں ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلسے کی حالت میں آپ کو یہ کہہ لینا ہے رب اغفر لی ورحمنی، یا پھر ربنا اغفر لنا ورحمنا۔ اگر آپ جماعت میں ہیں تو یہ کہیں ربنا اغفر لنا ورحمنا، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو رب اغفر لی ورحمنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مولا، میرے رب میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ اور جماعت میں جب ہم لوگ شامل ہوتے ہیں تو یہ ربنا اغفر لنا ورحمنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو اس کا معنی بڑے اچھے ہیں، اگر آپ کو یاد رہا کرے تو اس کو بھی جلسے کی حالت میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد میں آپ کو کھڑا ہونا نہیں ہے، چونکہ ایک ہی رکعت پریکٹیکلی طور پر صرف دیکھنا مقصد ہے، نماز پڑھانا یہاں پر مقصد نہیں ہے، صرف دیکھنا اور چیک کرنا مقصد ہے۔ پھر بیٹھ کر کے آپ کو التحیات پڑھنا ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی دونوں پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔